ہم آ جاتے ہیں کہ بھائی سبجیکٹ سلیکشن جو ہے نا وہ کیسے ہونی چاہیے. تو دیکھیں میں نے ٹائم اینڈ اگین بار بار بچوں کو یہی بتایا ہے کہ سبجیکٹ سلیکشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت آسان ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سی ڈگری کی ہوئی ہے. لیٹس سے آپ نے کیمسٹری کی ہوئی ہے. آپ نے اگر کیمسٹری کی ہوئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں کیمسٹری کا جو ہے نا پیپر میں بہت ہوشیار ہوں، میں نے بہت اچھے طریقے سے کیمسٹری پڑھا ہوا ہے، تو آپ جو ہے پی سی ایس یا مطلب سی ایس ایس کا جو ہے وہ سلیبس دیکھیں. اس کے پرانے 5 سال کے جب آپ پیپر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی ویدر میں اس کو کر سکتی ہوں یا نہیں. جیسے میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی، لیکن جب میں نے کمپیوٹر سائنس دیکھا تھا تو آئی واز لائک کہ یہ تو میرے مجھ سے اوپر ہے یہ چیز نا. تو دین آئی وینٹ فار آئی آر وچ واز مچ ایزیئر فار می، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے نا کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں تھی اس میں، تو میں نے اس کو جو ہے سلیکٹ کیا. تو آپ نے بہت آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس پیپرز کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنا سلیبس چیک کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ویدر آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اتنا آتا ہے یا نہیں. کسی بھی سبجیکٹ کو جس میں آپ کو تھوڑا سا بھی یہ لگتا ہے نا کہ نہیں یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکے گا، پلیز ڈونٹ گو فار اٹ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس صرف اور صرف جو ہے 3 جو ہے کیا کہتے ہیں کہ باریاں ہوتی ہیں، اور یقین کریں پہلی باری کے بعد جو ہے نا 90% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس کے بعد سی ایس ایس کی اور پی سی ایس کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں. اور کسی نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بہت مارکس لانے والے سبجیکٹ کون سے ہیں. دیکھیں میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس سبجیکٹس میں سارا پاکستان فیل ہوتا ہے اور صرف 80 لوگ پاس ہوتے ہیں، تو وہ 80 لوگ بھی تو پاس ہوئے تھے نا. اٹ مینس ان 80 لوگوں نے باقی 800 لوگوں سے زیادہ محنت کی تھی، تھوڑا ڈفرنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کام کیا تھا، اس لیے وہ پاس ہو گئے اور باقی کے 800 لوگ فیل ہو گئے. تو اپنی جو تیاری ہے نا اس کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کیا مطلب ایک تو اچھا باقر عباس کہہ رہا ہے کہ مجھے فوبیا ہے. دیکھیں باقر اگر آپ جو ہے نا یہ سوچیں گے کہ جو نا یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، مطلب اب میری زندگی موت کا سوال ہو گیا ہے سی ایس ایس یا پی سی ایس کرنا، تو پھر تو آف کورس چیزیں آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی. پہلی چیز آپ نے جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے دیٹ از بی پازیٹیو. ٹھیک ہے، بالکل زندگی میں ہر چیز میں پازیٹیو رہیں، دوسروں کی خوشیوں میں بھی پازیٹیو رہیں، اپنے فیلیور پہ بھی پازیٹیو رہیں. تو جب آپ یہ سوچ کے پیپر دیتے ہیں کہ بھائی یہ صرف پیپر ہی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں فیل ہو گئے دوسرا کچھ کر لیں گے، اس میں فیل ہو گئے دوسرا کچھ کر لیں گے، اگر سارے ایگزامس میں فیل ہو گئے اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیں گے، باہر چلے جائیں گے. جب آپ کی اس قسم کی سوچ ہوتی ہے نا تو خدا آپ کے لیے راہیں کھولتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب آ گیا کہ بھائی ہم اس فوبیا کا کیا کریں. تو اس فوبیا کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کریں. کتنی مسٹیکس ہو رہی ہیں، 10 ہو رہی ہیں، 20 ہو رہی ہیں، 40 ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ مسٹیکس کے بعد اوور اینڈ اوور اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایونچولی کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا مسٹیکس کم ہو جائیں گی. اچھا احد جان کہہ رہا ہے کہ پلیز شیئر کی ٹو پاس. ہاں میں نے بالکل ابھی احد میں نے بتایا ہے کہ ایسے کو پاس کرنے کی ٹپ واٹ ایور یو کال اٹ، اٹس کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں. بچوں کا مسئلہ کیا ہے، ایسے ہم نے لکھنا نہیں ہے، ہم نے صرف آؤٹ لائنس بنانی ہے، ہم نے ٹیچرز کو وہ جا کے دکھانا ہے. اچھا میں آپ کو بہت ایک جو ہے نا فنی انسیڈنٹس بتاتی ہوں کہ جب میں جو ہے یہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی تو میں لائبریری میں جب تھی تو وہاں پہ جو ہے نا کچھ اسٹوڈنٹس تھے، لڑکے لڑکیاں، وہ جو ہے نا مجھے روز آ کے کچھ ایسے دے جاتے تھے، ایسے کے ٹاپکس دے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس پہ نا ردا آپ ہمیں آؤٹ لائن بنا کے دے دیں. تو مجھے یاد ہے رات کو مطلب شام کو 4 بجے وہ مجھے دیتے تھے اور میں ان کو 6 بجے واپس کر دیتی تھی. تو ان دنوں میرے سی سی ہونے والا تھا. ہمارے لیے بدنصیبی کی بات یہ بھی تھی کہ ہمارا سی سی کا جو ایگزام تھا نا وہ 40 دنوں کے اندر اندر انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا. ہمیں مطلب بہت کم ٹائم ملا تھا پریکٹس کرنے کا چیزوں کی. تو وہ لوگ مجھے دیتے تھے، میں ان کو رائٹ کر کے اور دے دیتی تھی. اب وہ اپنے حساب سے نوٹس بناتے جا رہے تھے، لیکن ان میں اور مجھ میں یہ فرق ہو گیا کہ میں نے اتنا پریکٹس کیا، اتنا ایسے کی آؤٹ لائنس اور انٹروڈکشن پریکٹس کیا کہ ایونچولی مطلب مجھے ہر چیز جو ہے نا فنگر ٹپس پہ جو ہے نا رٹ گئی کہ یہاں پہ یہ سینٹینس لگنا چاہیے، یہاں پہ یہ سینٹینس جو ہے نا ہونا چاہیے. تو دا تھنگ از کہ دا مور یو پریکٹس دا بیٹر یو ول بیکم. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آپ جو ہے ڈان کی جو انگلش ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اس کو آپ کاپی کیسے کرتے ہیں؟ اس کو کاپی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے لفظوں میں پروڈیوس کریں. آپ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسے آپ کہاں سے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں؟ اکثر بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی جو ہے نا کتاب کی چیز جو ہے وہی رجسٹر پہ آپ مطلب لکھ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب 1 دن نہیں 2 دن نہیں، مطلب 10 15 دن آپ لوگ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں مطلب وہ نوٹس بنا کے. وہ نوٹس آپ کے کس کام کے ہیں؟ وہ تو آپ کتاب میں سے بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاپی کر کے لکھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ نوٹس کیسے بنتے ہیں؟ نوٹس ایسے بنتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے جو ہے نا سوشولوجی کے 2 لیٹ سے چیپٹر پڑھے،
اب میں نے ان کو ایک بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، اب میں جو ہے نا سوشولوجی کا الگ سے میں رجسٹر لوں گی. اچھا میں نے الگ سے رجسٹر بنائے ہوئے تھے تاکہ مجھے آسانی ہو. اس میں جو ہے میں نے بیٹھ کے چیپٹر 2 لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو میرے دماغ میں نے چیپٹر 2 میں سے جو بھی پڑھا تھا وہ میں نے جو ہے نا لائنس میں لکھ دیا کہ ایک لائن میں، ایک یا 2 لائن میں وہ پورا اپنا جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ پرسائز کر اس میں لکھ دیا. سیکنڈ تھنگ، ہم نے نوٹس کیسے بنانے ہیں. اب وہ چیپٹر 2 آپ نے پڑھ لیا تھا، اب آپ جائیں اور جا کے وہ والا کوسچن نکالیں جو آج سے 2-3 سال پہلے اسی چیپٹر سے آیا ہوا تھا یا اسی ٹاپک پہ آیا ہوا تھا. اس ٹاپک پہ جو ہے نا آپ نے وہ سوال نکالا، اس پیپر پہ کسی بھی پیپر پہ لکھ لیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، چاہے کتنی بھی بری انگلش کیوں نہ ہو آپ کی، چاہے کتنا بھی جو ہے نا آپ خراب جواب کیوں نہ لکھیں، آپ نے خود کو فورس کرنا ہے کہ آپ نے جواب لکھنا ہے. 1 بار لکھیں، 2 بار لکھیں، 3 بار لکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا ایونچولی جو ہے آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی اٹیمپٹ جو آپ کریں نا وہ بہت اچھا ہو جائے گا. میرے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں اتنے 3-4 سالوں سے بچوں کو پڑھاتی آ رہی ہوں، سب لوگ ہمارا لیکچر سنتے ہیں. 1 یا 2 بچہ ہوتا ہے جو مجھ سے سوال چیک کروانے آتا ہے، وہ بھی 2 یا 3 بار جب ہم انہیں مسٹیکس بتاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ گم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں بچے بار بار سندھ میں اس لیے فیل ہوتے ہیں سب سے زیادہ کیونکہ وہ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ریٹن کی پریکٹس ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے پاس ہوں گے. اب میں نے تو جو لیکچر دینا تھا دے دیا. اب آئی ایم اوپننگ دس فلور فار کوسچنس. تو اب آپ لوگ کوسچن کرتے جائیں اور میں اس کا جواب دیتی جاؤں. اچھا مجھ سے کچھ کوسچن آئی تھنک. اچھا اعجاز کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ بلوچستان میں سینٹرز خاص نہیں ہے. اچھا اعجاز جہاں پہ سینٹرز نہیں ہیں وہ آن لائن سینٹرز بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں سینٹرز لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس فار ایز آپ جو ہے نا خود پڑھائی کریں. آپ کی جو اسیسمنٹ ہے نا وہ آپ کسی بھی اچھے لاہور کے، کراچی کے، حیدرآباد کے جو ہے نا سینٹر سے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آئی ٹی، ایان خان نے پوچھا ہے. ایان آئی ٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کون کون سے سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے. لیٹس سے اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر تو آپ جو ہے کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ میری طرح آپ کہیں بھائی یہ مجھ سے اوپر ہے، ہو نہیں سکے گا، تو پھر آپ نے جو ہے جرنل جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جرنل سبجیکٹ جیسے آئی آر ہو گیا، پولیٹیکل سائنس ہو گیا، پبلک ایڈمن ہو گیا، سوشولوجی ہو گیا، پھر ہم اس میں سے مکس اینڈ میچ کرتے ہیں اپنے حساب سے. آپشنل سبجیکٹس جو ہے ہم کیسے سلیکٹ کریں؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون کون سے سبجیکٹس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پولیٹیکل سائنس لینا چاہ رہے ہیں یا پبلک ایڈمنسٹریشن، آپ اس کے پاس کے پیپرز دیکھیں گے، آپ اس کا سلیبس چیک کریں گے، پھر آپ اپنا لیول چیک کریں گے کہ کیا میں اس میں اتنا اچھا ہوں. آپ نے جب اس کے پچھلے 5 سال کے جب آپ پیپر چیک کریں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کچھ چیزیں تو مجھے آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسان ہیں، انٹرسٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو میں بہت آرام سے کر سکتا ہوں، تو پھر ان سبجیکٹس کو ہم ایز آپشنل لیں گے تو اس میں اچھی مارکس بھی آئیں گی. اچھا سنا، ہم جو ہے ڈہر کی میں مجھے ابھی آفر آئی تھی ایک اکیڈمی سے، ہوپ فلی میں وہاں پہ جو ہے کلاسز اسٹارٹ کر دوں گی. میں نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم جو ہے اس کو آن لائن کریں تاکہ پورے سکھر ڈویژن کے بچے اس کو سن سکیں تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ. اور سکھر میں آئی تھنک آئی بی اے والے جو ہیں آلریڈی پڑھا رہے ہیں اور بہت اچھے ٹیچرس ان کے پاس ہیں، تو آپ وہ والی اکیڈمی جوائن کر سکتی ہیں. اچھا عبد الرزاق کہہ رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ. دیکھیں ٹائم مینجمنٹ از ویری ایزی. اپنی لائف میں ڈسپلن پیدا کریں. ڈسپلن تب آئے گا جب پہلی بات تو جو ہے نا آپ اپنے سونے اور اٹھنے کی جو ٹائمنگس ہیں ان کو بالکل سیٹ کر دیں. اور سیکنڈ ہے کہ آپ گھومنا پھرنا تھوڑا سا کم کر دیں. آل ٹوگیدر بند کریں گے تو ہو نہیں سکے گا، ایٹ لیسٹ کم کر دیں. جب آپ گھومنا پھرنا کم کریں گے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ مجھے 9 بجے یہی کرنا ہے، 10 بجے یہی کرنا ہے، 11 بجے یہی کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت حد تک سیٹ ہو جائے گا.